بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف لائٹ میں خوش آمدید۔ باشعور قومیں اپنے محسنین کی خدمات کو کبھی فراموش نہیں کرتی بلکہ ہمیشہ یاد رکھتی ہیں۔ بانی تحریک پاکستان اور پاکستان کا نام تجویز کرنے والے چودھری رحمت علی حقیقی معنوں میں پاکستان کے ہیرو اور محسن ہیں، جنہوں نے 1915 میں پہلی مرتبہ اسلامیہ کالج لاہور میں بزم شبلی کے افتتاحی اجلاس میں یہ تجویز پیش کی تھی کہ ہندوستان کے شمالی علاقوں کو ایک مسلم ریاست میں تبدیل کر دیا جائے۔ آپ نے یہ نظریہ پیش کرتے ہوئے فرمایا، ہندوستان کا شمالی منطقہ اسلامی علاقہ ہے، ہم اسے اسلامی ریاست میں تبدیل کریں گے، لیکن یہ اس وقت ہو سکتا ہے جب اس علاقے کے باشندے خود کو باقی ہندوستان سے منقطع کر لیں۔ اسلام اور خود ہمارے لیے بہتری اسی میں ہے کہ ہم ہندوستانیت سے جلد جان چھڑا لیں۔ چودھری رحمت علی 16 نومبر 1897 میں مشرقی پنجاب کے ضلع ہوشیار پور کے گاؤں موہرا میں ایک متوسط طبقے کے زمیندار حاجی شاہ گجر کے ہاں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم دینی مکتب سے حاصل کی، جبکہ میٹرک اینگلو سنسکرت ہائی سکول جالندھر سے کیا۔ 1914 میں مزید تعلیم کے لیے لاہور تشریف لائے اور اسلامیہ کالج لاہور میں داخلہ لیا۔ اسلامیہ کالج کی مجلے دی کریسنٹ کے ایڈیٹر اور طلباء سے متعلق کئی بزموں کے عہدیدار رہے۔ دی فادر لینڈ آف پاک نیشن، مسلم ازم اور انڈس ازم کتابچے لکھے۔ دوران طالب علمی اسلامیہ کالج میں بزم شبلی کی بنیاد رکھی، کیونکہ وہ مولانا شبلی سے بہت متاثر تھے، اور پھر اس بزم کے پلیٹ فارم سے 1915 میں تقسیم ہند کا نظریہ پیش کیا۔ 1918 میں بی اے کرنے کے بعد جناب محمد دین فوق کے اخبار کشمیر گزٹ میں اسسٹنٹ ایڈیٹر کی حیثیت سے اپنے کیریئر کا آغاز کیا۔ 1928 میں ایچیسن کالج میں لیکچرر مقرر ہوئے۔ کچھ عرصہ بعد انگلستان تشریف لے گئے، جہاں کیمبرج اور ڈبلن یونیورسٹیوں سے قانون اور سیاست میں اعلیٰ ڈگریاں حاصل کیں۔ اس طرح 1933 میں انہوں نے برصغیر کے طلباء پر مشتمل ایک تنظیم پاکستان نیشنل لبریشن موومنٹ کے نام سے قائم کی۔ 1933 میں چودھری رحمت علی نے دوسری گول میز کانفرنس کے موقع پر اپنا مشہور کتابچہ ناؤ اور نیور، یعنی اب یا کبھی نہیں، شائع کیا، جس میں پہلی مرتبہ لفظ پاکستان استعمال کیا گیا، جو تحریک پاکستان کے قلعے کی آہنی دیوار ثابت ہوا، اور بر صغیر کے مسلمان اور دیگر اقوام لفظ پاکستان سے آشنا ہوئے۔ آپ کے مطابق آپ نے یہ نام پنجاب سے پے، افغانیہ سے الف، کشمیر سے کاف، سندھ سے سین اور بلوچستان سے تان سے اخذ کیا، جہاں مسلمان 1200 سال سے آباد تھے۔ اسی وجہ سے انہیں دنیا کا پہلا پاکستانی کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے پاکستان، بنگلستان اور عثمانستان کے نام سے 3 ممالک کا نقشہ بھی پیش کیا۔ پاکستان میں کشمیر، پنجاب، دہلی سمیت سرحد بلوچستان اور سندھ شامل تھے، جبکہ بنگلستان میں بنگال، بہار اور آسام کے علاقے شامل تھے۔ اس کے علاوہ ریاست دکن کو عثمانستان کا نام دیا۔ انہوں نے 1935 میں ایک ہفت روزہ اخبار پاکستان کیمبرج سے جاری کیا اور اپنی آواز پہنچانے کے لیے جرمنی اور فرانس کا سفر کیا، اور جرمنی کے ہٹلر سے انگریزوں کے خلاف مدد کا وعدہ لیا۔ اس کے علاوہ اسی سلسلہ میں امریکہ اور جاپان وغیرہ کے سفر بھی اختیار کیے۔ چودھری رحمت علی 23 مارچ 1940 کو آل انڈیا مسلم لیگ کے 34ویں سالانہ اجلاس میں شرکت کے لیے لاہور تشریف لانا چاہتے تھے، لیکن چند روز قبل خاکساروں کی فائرنگ کی وجہ سے اس وقت کے وزیر اعلیٰ پنجاب سکندر حیات نے چودھری رحمت علی کے پنجاب میں داخلے پر پابندی عائد کر دی۔ بالآخر 14 اگست 1947 کو چودھری رحمت علی کے تجویز کردہ نام کو تعبیر مل گئی۔ پاکستان معرض وجود میں آ گیا، مگر آپ پاکستان کی جغرافیائی حیثیت سے مطمئن نہ تھے۔ اپریل 1948 میں آپ پاکستان تشریف لائے، لیکن قائد اعظم کی وفات کے بعد مسلم لیگی قیادت کے رویے سے مایوس ہو کر واپس انگلستان لوٹ گئے، جہاں 29 جنوری 1951 کو
نمونیا کے مرض میں مبتلا ہو گئے اور 3 فروری کے دن شدید بیماری کی حالت میں کیمبرج کے ایک ہسپتال میں غریب الوطنی، ناداری اور بیماری کے عالم میں وفات پائی۔ چودھری رحمت علی کا جسد خاکی انگلستان کے شہر کیمبرج کے قبرستان میں امانتاً دفن کیا۔ چودھری رحمت علی عالم اسلام کی بڑی اہم شخصیت تھے۔ ان کی لازوال خدمات، محنت اور جد و جہد کی وجہ سے آج اسلامی جمہوریہ پاکستان کے کروڑوں مسلمان آزادی کا سانس لے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ چودھری رحمت علی کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے اور تمام مرحوم مسلمانوں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔